کہتے ہیں کہ سہاگ کی پہلی رات اور اس رات میں کی گئی باتیں انسان کو تقریباً ساری زندگی ہی یاد رہتی ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب لڑکی لڑکا دونوں ہی کافی بوکھلائے سے ہوتے ہیں۔ دلہن بنی لڑکی کی کنواری اور بالخصوص شادی شدہ سہیلیاں اسے آنے والی رات کے تلاطم خیز مناظر سنا کر تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے یوں ڈرا رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اس رات لڑکی کی روح قبض کر لی جائے گی اور لڑکا اسے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکی سہمی سی ہوتی ہے اور ایک انجانے خوف میں مبتلا ہونے لگتی ہے کہ ہائے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس خوف کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کو حجلہ عروسی میں قدم رکھتے ہی بخار بھی آ جاتا ہے یا پھر ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ وہ چاروں شانے چت لیٹ جاتی ہے۔ ایک طرف دلہن سہیلیوں کی باتیں سن کر سراسیمگی کی کیفیات میں مبتلا پڑا رہے ہوتے ہیں۔ آج رات مرد بننا مرد، ہم مردوں کی عزت تمہارے ہاتھ ہے، تمہیں تمہاری مردانگی کی قسم خبردار، جو آج کا کام کل پہ چھوڑا، کمرے میں جاتے ہی ادھا مچا کر رکھ دینا۔ عورت کو قابو کرنا ہو تو پہلے دن ہی ہاتھ میں بلی پکڑ کر لے جاؤ اور دیوار سے دے مارو۔ بلی پہ ہوتا یہ ظلم دیکھ کر عورت ساری زندگی ڈر کر رہے گی۔ ارے یار، پہلی رات میں ہی اسے سمجھا دینا کہ میرے والدین بہن بھائیوں کی عزت کرنا تم پہ فرض ہے، ورنہ تمہاری خیر نہ ہوگی، یہ کرنا وہ کرنا، ایسے کرنا ویسے کرنا۔ دلہا بنا لڑکا دوستوں کی بھانت کی بولیاں سن کر بظاہر تو مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن لڑکی کی طرح وہ بھی کافی سماسا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ سارے کلمے بھی یاد نہ ہیں، اگر مولوی صاحب نے سارے کلمے سنے اور مجھے نہ آئے تو سب لوگ مذاق اڑائیں گے، میری مسلمانیت پہ حرف گا۔ بعد میں وہ اس بات سے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ سہاگ رات کو کیا کچھ کہنا سننا اور کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا کچھ خاص تاثر دلہن پہ قائم نہ کر سکا جیسا کہ اس کے شادی شدہ دوستوں نے اسے اپنی سہاگ رات کے متعلق بتایا ہوا ہے، تو یقیناً وہ پیار کے پہلے پرچے میں ہی فیل ہو جائے گا۔ اس کی دلہن اس کے فیل ہونے پہ ہنسے گی اور ساری زندگی ستائے گی۔ بس اس فیل ہونے کا سوچ کر وہ مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ سہاگ کی پہلی رات پیار، محبت، عہد و پیمان دینے کے علاوہ نہایت پرلطف و ہیجان انگیز ہوتی ہے، جس میں دو لوگ ساری حدیں توڑ کر ایک دوسرے کے نام جملہ حقوق محفوظ کر لیتے ہیں اور یہ طے پاتا ہے کہ اس کے بعد کسی بھی تیسرے شخص کا ان کے اجسام پہ حق نہ ہوگا۔ یہ رات ان کے لیے تو ایک عجوبہ ہی ہوتی ہے، جنہوں نے شادی سے قبل کبھی کسی کو چھوا تک نہ ہوتا ہے۔ البتہ پہلے سے عادی لوگوں کے لیے اس رات میں بھی کچھ خاص چام نہ ہوتا ہے، لہذا سہاگ رات کو وہ ایک عام رات کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ چودھریوں کی حویلی میں بھی آج ایسی ہی رات آنے والی تھی۔ گزشتہ 4 دن سے نور محمد عرف نورے کے دوست رات بھر جاگ کر شغل میلہ لگا رہے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر کے سب کام کیے اور دلہن کے گھر تک ناچ کر لگن ڈال کر دولہا کا بطور شہ بالا ساتھ دیا۔ اس دوران نورا بار بار دوستوں کو آوازیں دے کر بلا رہا تھا۔ دلہن کے گھر پہنچنے سے لے کر نکاح و طعام تک اس کا سارا دھیان دوستوں میں رہا تھا، لیکن جیسے ہی دلہن گاڑی میں بیٹھی، دولہا سب کو چھوڑ چھاڑ فٹافٹ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور بھول ہی گیا کہ اس کے ساتھ دوستوں نے اب واپسی کیسے کرنی ہے۔ اس موقع پہ دولہے کے دوست مذاق بنانے لگے، جیو دوستا، بیوی ملتے ہی ہمیں تو چائے میں سے مکھی کی طرح نکال باہر پھینکا، چل سالے تیرا علاج کر لیتے ہیں۔ خیر بارات جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، پھول نچھاور کرنے کے بعد دولہے کی اماں کو فوراً کام کرنے والی نے پانی سے بھرا لوٹا ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اماں یہ رسم پورا کرنے کو لوٹے میں پانی ڈالا اور پھر اس لوٹے کو دلہن کے سر سے گھمانے والی شرطیں پوری کرنے لگی۔ اس رسم کے مطابق 7 بار دلہن کے سر سے پانی بھرے لوٹے کو گھمانا ہوتا ہے اور جیسے ہی ماں لوٹے سے پانی پینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا اس پانی کو گرا دیتا ہے۔ دلہن بنی پروین عرف پینو پیتل کے بھاری بھرکم زورات جن پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا سے لدی پھندی کھڑی تھی۔
वो सर झुकाए मुसलसल शर्माई जा रही थी, जबकि पास खड़ा नूरा सीना फैलाकर अपनी माँ के लूटे के घूमने की तादाद गिनती कर रहा था। 7वां चक्कर पूरा हुआ और अम्मा ने लूटा मुंह से लगाकर पानी पीने की कोशिश की तो नूरा जोश में आ गया। इसने हाथ बढ़ाकर लूटे को कुछ ऐसे झटका दिया कि लूटा अम्मा के हाथ से छोटा और सीधा दुल्हन बनी पैनू के सर में जा लगा। लूटे की जब लगते ही पैनू को दिन दिहाड़े ही आसमान में तारे नजर आने लगे। इसने संभलने की कोशिश की लेकिन इसका सर चकराने लगा था। बस वो डगमगा और धड़ाम से जमीन पे औंधे मुंह जा गिरी और उसका घाघरा थामे खड़ी उसकी दोनों सहेलियां भी उसके ऐन ऊपर थीं। ये सब कुछ इस कदर उजलत में हुआ कि पास खड़े 4 दर्जन बारातियों, नौरे की बहनों और खुद नौरे को भी इतनी मोहलत न मिली कि वो पैनू को गिरने से बचा पाते। नौरे की अम्मा ने ये मंजर देखकर एक जोरदार चीख मारी, हाय मैं मर गई, हमारी बहुटी को न जाने किस कलमुही की नजर लग गई। अरे उठाओ पैनू, मेरी बच्ची एक ही हो गया। नौरे ने इस मौके पे मर्दानगी दिखाई। इसने अपनी दुल्हन को नजरअंदाज करते हुए दुल्हन पे गिरी दोनों सहेलियों को सहारा देते हुए खड़ा किया और उनकी खैर खैरियत पूछने लगा, जबकि पैनू को नौरे की शादीशुदा दोनों बहनों ने संभाला और इसे सहारा देते हुए तकरीबन घसीटती हुई हजला अरूसी में ले आए। उन्होंने पैनू के गर्दालूद कपड़े झाड़े और उसके जहेज में मिले बेड पे बैठा दिया। लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़कर पैनू का ग्योनिगट उठाने के बाद उसके चेहरे पे तवज्जो दी तो शशदर सी रही गई। बेचारी पैनू का टेका और झूमर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। माथा जमीन पे लगने की वजह से सूजने लगा था और नीले रंग का गोमड़ उभरता हुआ साफ नजर आ रहा था। न सिर्फ खून की एक लकीर उसके सर से नमूदार होकर उसके माथे को भिगो रही थी, बल्कि इसके मुंह से भी खून रिसने लगा था। उन लम्हों में वो दुल्हन से ज्यादा खून आशाम रू दिखाई देने लगी थी। नौरे की बड़ी बहन साजिदा पैनू को देखकर झुरझुरी लेते हुए छोटी बहन से बोली, नी माजिदा जल्दी जा कुछ ले आता कि इसकी मरहम पट्टी तो करे। हाय इसकी तो मत वज गई। माजिदा दौड़ती हुई साथ वाले कमरे में गई, एक पुराना सा दुपट्टा लिया, दोनों हाथों से चीरा देकर उसकी पट्टियां बनाई। फटे हुए सरहाने से थोड़ी रोई निकाली और कमरे में मौजूद परछत्ती से आयोडेक्स बाम उठा ली, जो कि कुछ दिन कबल इसे महल्ले की एक औरत ने दी थी कि इसे लगाने से सर दर्द का आराम आ जाता है। वो वापस हजला अरूसी पहुंची और दोनों बहनों ने मिलकर पैनू की मरहम पट्टी शुरू कर दी। वो मुहर्रम पट्टी करके हटीं तो साथ आई सहेलियां पास पड़े ब्यूटी बॉक्स से सुर्खी पाउडर निकाल कर पैनू का मेकअप दुरुस्त करने लगी, ताकि बेड पे बैठने के बाद शादी की दीगर रस्में पूरी की जाए। सबसे पहले दुल्हन के हाथ में कुरान मजीद दिया गया कि इसमें से कुछ तिलावत करे। पैनू ने दर्द से निढाल सर और डबडबाई मुखों से कुछ आयात तिलावत करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला सा गया और वो बस बिस्मिल्लाह ही पढ़ सकी के पास खड़ी बड़ी साजिदा नंद ने उजलत में कुरान मजीद वापस ले लिया, जिस पे पास खड़ी एक हमसाई ने इसे टोका के कुरान वापस पैनू को दो ताकि वो कुरान में कुछ हदिया रखी। पैनू ने पर्स खोला तो कमरे में मौजूद तमाम ख्वातीन ने पूरी आंखें फैलाकर पर्स पे तवज्जो मबजूल कर दी, ताकि पता तो चले कि दुल्हन कुरान मजीद में कितने पैसे रखती है। पैनू के पर्स में 1000 और 500 वाले नोट थे, जो इसे अपने ही मैके वालों ने सलामी में दिए थे। इसने पर्स को मजीद टटोला तो 100 रुपए का एक नोट नजर आया। बस इसने वो नोट निकाला और कुरान मजीद में बतौर हदिया रख दिया। इसके बाद बच्चे को गोद में बिठाने की रस्म थी। इसकी दोनों नंदों के बच्चे थे और दोनों की ही ख्वाहिश थी कि इनका बच्चा इसकी गोद में बैठे, ताकि इस रस्म में दुल्हन की तरफ से बच्चे को दिए पैसे इनको मिल सके। अभी वो सोच ही रही थीं कि साथ खड़ी इनकी तायाजाद बहन ने फुट से अपना बच्चा दुल्हन की गोद में बैठा दिया। साजिदा और माजिदा ने खा जाने वाली नजरों से बच्चे को घूरा, मगर अब कुछ हो ना सकता था। दुल्हन ने बच्चे को प्यार किया और पर्स को दोबारा से खोला। इकलौता 100 रुपया तो कुरान मजीद में रखा जा चुका था, अब बच्चे को किया दिया जाता।
اس نے ارادہ کیا کہ 500 والا نوٹ نکال کر پاس کھڑی نند سے توڑوا لے اور 100 روپیہ بچے کو دے دے، لیکن جیسے ہی اس نے 500 کا نوٹ نکالا، گود میں بیٹھے بچے نے فوراً پکڑ لیا اور اس کی ماں نے بچے کو اس کی گود سے یوں اجلت میں اٹھایا کہ جیسے پینو پیسے واپس نہ لے لے۔ بھری محفل میں پینو اب کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ جھنجھلا سی گئی کیونکہ میں کے آتے ہی اس کا پورے 600 کا نقصان ہو چکا تھا۔ ان 2 رسموں کے بعد کام والی دودھ کا گلاس لے آئی تاکہ وہ بھی اپنا لاگ لے سکے۔ پینو سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے کہ اس کے ساتھ سہیلیوں نے فوراً اپنا فرض ادا کیا۔ نہ اس گھر میں صرف نئی نویلی دلہن سے لاگ دستور کا پیسہ لیا جاتا ہے یا شگون سلامی میں کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ ساجدہ فوراً بولی، نہ دلہن نے ابھی تک ہمیں دیا ہی کیا ہے، 100 روپے تو قرآن میں رکھ دیے اور باقی 500 ہماری ہمسائی کو دے دیے، ہم گھر والوں کو کیا دیا ہے۔ دلہن کی سہیلی نے ہاتھ نچا کر کہا، قرآن میں رکھے ہدیہ کا ثواب بھی آپ کو ہونا ہے اور ہمسائی بھی آپ کی ہی کزن/دات پوتری ہے۔ ہماری سہیلی سہاگ کے کمرے میں داخل ہو گئی لیکن اپنے 1 روپیہ تک سلامی نہ دی، بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے پینو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایسے جھنجھوڑا جیسے پینے سے پہلے کھانسی کے شربت کی بوتل کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ نی پینو اتی اٹھ کمرے کے دروازے پہ آ جا تو گھنی بن کر بیٹھی ہے اور یہ اپنی ساری رسمیں کرتی جا رہے ہیں۔ پینو نے دبے دبے لفظوں میں انکار کیا تو اس کی سہیلی ہنس پڑی، لے تو اب شرمانا چھوڑ دے، اس وقت تو سسرال ہے۔ دیکھ رانو کے بیاہ پہ اس کے سسر نے اسے ایک بھینس دی تھی۔ ناجو کی شادی ہوئی تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی کہ تب تک کمرے میں داخل نہ ہوں گی جب تک مجھے 5000 سلامی نہ دو گے۔ اس کی ساس نے 1000 والے پورے 5 نوٹ گن کر دیے تو اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا اور ایک تو ہے کہ ماتھا پھوڑ کر بنا کچھ لیے بستر پہ آ بیٹھی۔ یہ کہہ کر پینو کی دونوں سہیلیوں نے اسے بیڈ سے نیچے اتارا اور زبردستی کمرے کے دروازے پہ لے گئیں۔ پینو کا ایک ہاتھ کمرے کے دروازے پہ رکھا اور آواز لگا دی، کدھر ہے دولہے کی اماں، کدھر ہے دولہے کا ابا؟ ارے آؤ، آ کر اپنی بہو کو لاگ دو، آؤ اس کے شگن پورے کرو۔ ان کی آواز سن کر ابھی کوئی آیا بھی نہ تھا کہ گرنے کی تکلیف کی وجہ سے پینو کا سر چکرا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی دونوں سہیلیوں نے اسے سہارا دیا اور دوبارہ بیڈ پہ لا کر لیٹا دیا۔ پینو کے پاس کھڑی دونوں نندوں نے مسکرا کر ایک دوجے کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، اور لو نا کمرے کی انٹری فیس۔ اب مزہ آیا، چلو اب اچھے بچوں کی طرح لیٹی رہو۔ وڈی آئی لاگ شگن لینے والی آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ناول پسند آ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں کل جب اس ناول کی اگلی قسط اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اسی کے ساتھ نمرا عباسی کو دے اجازت، خدا حافظ۔